السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پوری توجہ کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامک فلسفی آف ایجوکیشن کے ایک نہایت اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کریں گے، جس کا عنوان ہے سورسز آف اسلامک فلسفی آف ایجوکیشن، یعنی اسلامی فلسفہ تعلیم کے بنیادی ماخذ۔ دوستو، اگر آپ بی ایس ایجوکیشن یا کسی بھی ٹیچر ایجوکیشن پروگرام کے طالب علم ہیں تو یہ موضوع آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ تقریباً ہر یونیورسٹی کے امتحان میں اس سے سوال ضرور پوچھا جاتا ہے۔ بعض اوقات سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلامک فلسفی آف ایجوکیشن کے سورسز بیان کریں، اور بعض اوقات صرف قرآن، سنت، اجماع، قیاس میں سے کسی ایک پر تفصیلی نوٹ لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے میری اب سب سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو اتنے آسان انداز میں سمجھاؤں کہ آپ نہ صرف امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں بلکہ اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی رکھ سکیں۔ سب سے پہلے ایک سوال۔ دوستو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ اگر کوئی اب سے پوچھے کہ اسلامی تعلیم کے اصول، مقاصد، نصاب اور طریقہ تدریس ہمیں کہاں سے ملتے ہیں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کی بنیاد کن چیزوں پر قائم ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دوستو، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم چار بنیادی اور مستند ذرائع پر قائم ہے۔ پہلا، قرآن مجید۔ دوسرا، سنت نبوی۔ تیسرا، اجماع۔ چوتھا، قیاس۔ آج ہم ان چاروں ذرائع کو ایک ایک کر کے آسان زبان میں سمجھیں گے۔ انٹروڈکشن۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سورسز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سورسز کا مطلب ہے ذرائع، بنیادیں، وہ مستند وسائل جن سے کسی نظام کے اصول اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ اسی طرح جب ہم سورسز آف اسلامک فلسفی آف ایجوکیشن کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ بنیادی ذرائع ہیں جن سے اسلامی تعلیم کے تمام اصول، مقاصد، نصاب، تدریسی طریقے اور اخلاقی اقدار اخذ کیے جاتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے ہر تعلیمی نظام کی اپنی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ کچھ نظام صرف سائنسی تحقیق کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ صرف تجربات کو، جبکہ اسلامی نظام تعلیم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہے۔ اسلام میں تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا، اچھی ملازمت حاصل کرنا، زیادہ پیسے کمانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جو علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق، مضبوط ایمان، بہترین کردار اور معاشرے کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتا ہو۔ اسی لیے اسلامی تعلیم ذہنی، اخلاقی، روحانی اور سماجی تربیت پر یکساں توجہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم آج بھی ایک مکمل اور متوازن نظام تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ ہولی قرآن۔ دوستو، اب ہم اسلامی فلسفہ تعلیم کے پہلے اور سب سے اہم ماخذ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو حضرت محمد پر نازل ہوا۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اسلامی فلسفہ تعلیم کی بنیاد سب سے پہلے قرآن مجید پر رکھی گئی ہے، کیونکہ قرآن انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ تھی اقر ہے، جس کا مطلب ہے پڑھو۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے علم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قرآن مجید بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کائنات پر غور کرے، تحقیق کرے، عقل استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں سچائی، دیانت داری، عدل و انصاف، صبر، شکر، برداشت، رحم دلی، والدین کے احترام، استاد کی عزت اور انسانیت کی خدمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ دوستو، اگر صرف علم ہو لیکن اخلاق نہ ہوں تو ایسا علم معاشرے کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید علم کے ساتھ کردار سازی پر بھی برابر زور دیتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا مقصد صرف ایک ذہین انسان پیدا کرنا نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جو علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، دیانتدار،
ذمہ دار اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو اسلامی فلسفہ تعلیم کا سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے مستند ماخذ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر امتحان میں سوال آئے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم کا سب سے اہم ماخذ کون سا ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا قرآن مجید۔ سنت نبوی۔ دوستو، اب ہم اسلامی فلسفہ تعلیم کے دوسرے بنیادی ماخذ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے سنت نبوی۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سنت سے مراد کیا ہے۔ سنت سے مراد رسول اللہ کے اقوال، افعال اور تقریرات ہیں، یعنی اپنے جو کچھ فرمایا، جو کام خود کیے اور جن کاموں کو اپنی خاموشی سے درست قرار دیا، وہ سب سنت کہلاتے ہیں۔ دوستو، اگر قرآن مجید ہمیں اصول دیتا ہے تو سنت ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کا عملی طریقہ سکھاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سنت قرآن مجید کی بہترین تشریح اور عملی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہی نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت کے عظیم ترین استاد بھی تھے۔ اپنے تعلیم دینے کے لیے کبھی سختی یا ڈانٹ ڈپٹ کو ترجیح نہیں دی، بلکہ محبت، شفقت، حکمت اور نرم لہجے سے لوگوں کی تربیت کی۔ ذرا سوچیں، ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ وہی استاد کامیاب ہوتا ہے جو اپنے طلباء کی بات سنے، ان کے سوالات کے جواب دے، آسان مثالوں سے سمجھائے اور ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ رسول اللہ کی تعلیم کا انداز بھی یہی تھا۔ اب صحابہ کرام سے سوال بھی کرتے تھے، ان کے سوالات سنتے بھی تھے، عملی مثالیں بھی دیتے تھے، اور ہر شخص کی ذہنی صلاحیت کے مطابق تعلیم دیتے تھے۔ اسی لیے آج دنیا میں جتنے بھی جدید تدریسی طریقے ہیں، ان میں سے بہت سے اصول ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات میں پہلے سے مل جاتے ہیں۔ دوستو، اس لیے ہر مسلمان استاد اور ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے میں سنت نبوی کو اپنا نمونہ بنائے۔ اگر امتحان میں سوال آئے کہ اسلامی فلسفہ تعلیم میں سنت کی اہمیت بیان کریں، تو آپ لکھیں کہ سنت قرآن کی تشریح کرتی ہے، تعلیم کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے اور بہترین تدریسی طریقوں کی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ دوستو، اب ہم تیسرے بنیادی ماخذ یعنی اجماع کو سمجھتے ہیں۔ لفظ اجماع کا مطلب ہے اتفاق رائے۔ اصطلاح میں اجماع سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جس کا واضح حل قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، تو مستند مسلمان علماء باہمی مشورے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اسی اتفاق رائے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ دوستو، ذرا ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر روز نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بھی نت نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے آن لائن تعلیم، ورچوئل کلاس روم، ڈیجیٹل امتحانات اور مصنوعی ذہانت (AI) کا استعمال۔ ان میں سے بہت سی چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں اسلامی رہنمائی کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا جواب ہے اجماع۔ مسلمان علماء قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیم ہر دور میں جدید تقاضوں کے مطابق رہتی ہے، لیکن اپنی بنیادی اسلامی تعلیمات اور اقدار سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ دوستو، اجماع کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرتا ہے۔ جب علماء کسی مسئلے پر متفقہ رائے دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر امتحان میں سوال آئے کہ اجماع کی تعریف اور اہمیت بیان کریں تو یاد رکھیں کہ اجماع کا مقصد نئے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں فراہم کرنا اور امت میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ دوستو، اب ہم اسلامی فلسفہ تعلیم کے چوتھے اور آخری بنیادی ماخذ کی طرف آتے ہیں، جسے قیاس کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قیاس کیا ہے۔ قیاس کا مطلب ہے قرآن مجید اور سنت نبوی میں موجود اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کا حل تلاش کرنا۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جس کا واضح ذکر قرآن و سنت میں موجود نہ ہو، تو علماء ان کے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا مناسب حل پیش کرتے ہیں۔ دوستو، ذرا آج کے دور پر نظر ڈالیں۔
آج تعلیم کا نظام پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب آن لائن کلاسز، ڈیجیٹل لائبریریز، اسمارٹ کلاس روم، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل لرننگ اور جدید ٹیکنالوجی تعلیم کا حصہ بن چکی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہ سہولیات موجود نہیں تھیں، لیکن اسلام ایک مکمل اور ہمیشہ رہنے والا دین ہے۔ اسی لیے علماء قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان جدید ذرائع کو کس طرح جائز اور مثبت انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی طالب علم آن لائن کلاس لے رہا ہے یا کوئی استاد یوٹیوب کے ذریعے تعلیم دے رہا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ تعلیم کا مقصد اچھا ہو، اخلاقی حدود کا خیال رکھا جائے اور اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اسی عمل کو قیاس کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیاس اسلامی تعلیم کو ہر دور کے مطابق زندہ، مؤثر اور قابل عمل بناتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جدید مسائل کا حل بھی اسلامی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے نکالا جا سکتا ہے۔ امپورٹنس آف دیز سورسز۔ دوستو، اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ چاروں ذرائع اسلامی فلسف تعلیم کی بنیاد ہے۔ اگر یہ ذرائع نہ ہوں تو اسلامی تعلیم کا مکمل تصور واضح نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہمیں بنیادی ہدایات دیتا ہے، سنت ان ہدایات پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اجماع نئے مسائل میں علماء کی متفقہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، جبکہ قیاس جدید دور کے مسائل کا اسلامی اصولوں کے مطابق حل پیش کرتا ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیم صرف معلومات دینے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل شخصیت کی تعمیر کا نظام ہے۔ اس کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق، مضبوط ایمان، سچائی، دیانت داری، برداشت، انصاف اور معاشرتی ذمہ داری کا احساس بھی رکھتے ہوں۔ یہی چاروں ذرائع انسان کے ذہنی، انٹلیکچول، اخلاقی، مورل، روحانی، اسپرچول اور سماجی، سوشل تربیت کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی نظام تعلیم دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کو بھی اپنی منزل قرار دیتا ہے۔ کنکلوژن۔ دوستو، آئیے اب آج کے پورے لیکچر کا مختصر خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ اسلامی فلسف تعلیم کے 4 بنیادی ماخذ ہیں۔ پہلا، قرآن مجید۔ دوسرا، سنت نبوی۔ تیسرا، اجماع۔ چوتھا، قیاس۔ یہ چاروں ذرائع مل کر اسلامی تعلیم کا ایک مکمل، متوازن اور جامع نظام تشکیل دیتے ہیں۔ انہی کی روشنی میں اسلامی تعلیم کے مقاصد، اصول، نصاب، تدریسی طریقے اور اخلاقی اقدار متعین کیے جاتے ہیں۔ اگر امتحان میں سوال آئے کہ سورسز آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن بیان کریں تو سب سے پہلے ان چاروں ذرائع کے نام لکھیں، پھر ہر ایک کی مختصر اور تفصیلی وضاحت کریں۔ اگر آپ آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اسلامی تعلیم کا مقصد صرف ایک پڑھا لکھا انسان بنانا نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تیار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار، بااخلاق، دیانت دار، ذمہ دار اور معاشرے کے لیے مفید شہری ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور سورسز آف اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن کا پورا تصور آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ مزید طلباء تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس موضوع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ BS ایجوکیشن اور دیگر ایجوکیشن کورسز کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں آپ کو آسان زبان میں مکمل لیکچرز، امتحانی تیاری، اہم سوالات شارٹ نوٹس اور باقاعدگی سے ملتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔